فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ بتائیں نماز خدا ہے، صبر خدا ہے؟ نہیں، غیر اللہ ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے غیر اللہ سے مدد طلب کرو۔ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے نماز وسیلہ ہے تو اسے مدد مانگی جا سکتی ہے، صبر وسیلہ ہے مدد مانگی جا سکتی ہے، تو مصطفیٰ ان سے تکڑا وسیلہ ہے، ان سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ جیسے ادھر مدد مانگنے سے بندہ دائرہ اسلام سے نہیں نہ نکلا، یہ وسیلہ حقیقت وہی ہے۔ میں نے کہا مصطفیٰ بھی وسیلہ ہے، حقیقت وہی ہے۔ یہاں پر بھی آپ کو یہی سمجھنا پڑے گا۔ آواز سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات، یہ دوسری بات بھی سمجھنے والی ہے بھائی جان۔ ایک تو وسیلے والی بات آ گئی، اور دوسری کیا ہے؟ غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، نماز بھی غیر اللہ ہے، صبر بھی غیر اللہ ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، نماز بھی غیر اللہ ہے، صبر بھی غیر اللہ ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، نماز بھی غیر اللہ ہے، صبر بھی غیر اللہ ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے تو 2-4 ہاتھ آگے بات کر دی ہے۔ جب قرآن مجید کی کوئی آیت ان کے عقیدے کے اوپر نہیں ملی اور نہ کوئی صحیح حدیث مل سکی ہے، تو انہوں نے بات کیا کہ دیکھو کیسے قرآن کے الفاظ کو پھیر کر ایک سادہ مسلمان کے عقیدوں کو پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی اگر غیر اللہ سے مدد مانگنی شرک ہے تو پھر شرک تو ہر مسلمان کرتا ہے، وہ نماز کے ذریعے صبر کے ذریعے اللہ پاک سے مدد مانگتا ہے۔ خدا اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے مسلمانوں نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو۔ ہم نماز اور صبر سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ یہی کہتے ہیں کہ نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو۔ نماز تمہاری مدد کر، یا صبر تو ہماری مدد کر، کوئی ایسے مدد مانگتا ہے؟ یا اللہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، تو تم ڈائریکٹ نماز سے مدد مانگنا، نماز آئے گی اور فزیکلی تمہاری مدد پوری کر دے گی۔ ایسا ہے۔ اور بے اللہ کے بندے کم عقلو، یہاں آیا ہے با یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، یہ با سبب کے لیے کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، تو تم اللہ سے مدد مانگو۔ ذریعہ کون سا اپناؤ؟ نماز پڑھ کے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، نماز کے طریقے سے اللہ پاک سے مدد مانگو۔ اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو اور پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرو، اللہ پاک تمہاری مدد پوری کر دے گا، اللہ پاک تمہارا کام صحیح کر دے گا اور تمہاری مدد ہو جائے گی۔ اور صبر کرو، یہ نہیں کہ اگر کوئی مصیبت آ گئی تو پھر اپنے سے باہر نکل جاؤ، واویلا کرنے لگ جاؤ اور اپنے گریبان پھاڑنے لگ جاؤ، ایسا نہیں، بلکہ اللہ پاک نے کہا صبر کرو، نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ یہ قرآن مجید کا مفہوم ہے۔ قرآن مجید کے آیتوں کو اپنے موضوع کے مطابق نہ ڈھالو، قرآن کی آیتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرو۔ ایسا نہیں ہے قرآن مجید کے اندر جس طرح آپ بیان کر رہے ہو۔